لیکن ہمارا ایمان ہے. کیوں؟ اللہ نے بتلایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. لیکن اگر ہم غفلت میں یوں زندگی گزارتے رہے، ان باتوں کو، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو نظر انداز کرتے رہے، پھر جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو پھر ان دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اکثر و بیشتر یہ مضمون چلتا رہتا ہے. وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور یہ سب جانتے ہیں کہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. اب سال مہینے کی طرح اور مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتے دنوں کی طرح گزر رہے ہیں. ایک جمعہ پڑھتے ہیں، دوسرا جمعہ آ جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. بڑی تیزی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے. لیکن یہ تیزی کے ساتھ جو زندگی گزر رہی ہے، کہیں غفلت میں تو نہیں گزر رہی. یہ سوچنے کی بات. کیونکہ غفلت میں گزارنے کے بعد جب وہاں سب کچھ اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا، جب اپنی آنکھوں سے بندہ اس کو دیکھے گا اور پھر اس وقت کہے گا کہ ہائے کاش، ہائے افسوس، کاش میں یہ کرتا، میں وہ نہ کرتا، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں. بندہ مومن کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور اسی کے تحت اپنی زندگی گزار دینی چاہیے. اگر ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارے گا تو انشاءاللہ العزیز وہاں افسوس اور ندامت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. پھر ایسا نہیں ہے کہ بندے نے جو کچھ کیا ہو اس سے پوچھا نہیں جائے گا، ایک ایک چیز کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور بالضرور سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں جو اللہ نے تمہیں عطا کی تھی. نعمت کا مفہوم بڑا وسیع ہے. یہ ساری چیزیں اس میں نعمت ہیں. ہماری جتنے بھی وجود، ہمارا وجود ہے اور اس پر جتنے بھی اعضاء ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کی نعمت. اور جتنی بھی چیزیں ہم کھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جن سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں. ان کے متعلق سوال کیا جائے. جو انسان کو اللہ نے وجود بخشا ہے، اس وجود پر جو جو نعمتیں ہیں، یہ ایسی قیمتی نعمتیں ہیں کہ پوری دنیا کا مال اور دولت اس کا نعم البدل نہیں بن سکتا. کوئی دنیا کی سارا مال اور دولت لے لے اور اپنی دونوں آنکھیں دے دے کسی کو، کوئی یہ کر سکتا ہے؟ نہیں. ہاں، کسی کی آنکھیں نہ ہو، دنیا کا سارا مال اور دولت دے دے تو یہ آنکھوں کی نعمت حاصل کر سکتا ہے؟ ہم تو صرف ان آنکھوں کی نعمت کا بدلہ نہیں چکا سکتے، شکریہ ادا نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے. اس کے علاوہ بے شمار نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، تو ان کے متعلق پوچھا جائے گا. کم از کم ہم یہ نہیں کر سکتے، اتنا تو کر سکتے ہیں کہ آنکھوں سے میں وہ دیکھوں جو میرے رب کی چاہت ہے. آنکھوں سے میں اپنے رب کے حکم کے مطابق اس کا استعمال کروں، یہ تو کر سکتا ہوں. اپنی کانوں سے وہ باتیں سنوں، اپنے کانوں کا استعمال ان چیزوں کی طرف کروں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. زبان کی دولت جو ہے، اس کو میں دنیا کا مال و دولت سے حاصل نہیں کر سکتا، نہ دنیا کا مال و دولت اس کا نعم البدل بن سکتا ہے. لیکن کم از کم اللہ تعالیٰ نے جو زبان مجھے عطا کی ہے، اس زبان کی نعمت کا صحیح استعمال کروں. اور یاد رکھیے گا کہ انسان کا برا انجام جو ہے وہ زیادہ تر اس زبان کی وجہ سے ہوتا ہے. اسی زبان کی وجہ سے انسان اپنی عزت بھی کرواتا ہے اور انسان دوسروں کی نظر میں ذلیل بھی ہوتا ہے، اسی زبان کے ذریعے سے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم بات کرو، اس بات سے پہلے سوچو. جس طرح کہ ہمارے ہاں بزرگوں کا بھی مقولہ ہے، پہلے سوچو پھر تولو اور پھر اس کے بعد بولو. یہ بالکل دین ہے، عین دین ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ جب تم بات کرو تو اس سے پہلے یہ سوچو کہ کل مجھے اس بات پر معذرت نہ کرنا پڑے. تو اگر اس چیز پر عمل کرنے والے ہم بن جائیں تو یقین جانیے بہت ساری خرابیوں سے ہم بچ جائیں. لیکن اس زبان کے ذریعے ہی سے بہت سارے لوگوں کا انجام وہ برا ہوتا ہے.
تو فرمایا کہ اگر زبان کو صحیح استعمال نہیں کرتے تو پھر خاموشی اختیار کر لو. بہرحال یہ عنوان تو کسی اور طرف چلا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں جو ہمیں عطا کی ہیں، ہم کسی ایک نعمت کا بھی بدلہ نہیں چکا سکتے. کائنات کی ساری دولت اس کا نعم البدل نہیں بن سکتی. تو کم از کم اس کا استعمال تو صحیح کر سکتے ہیں. کوشش کریں آگے اس کے اندر کوئی کمی آ جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لیں کہ یا اللہ میں کوشش کرتا رہا لیکن مجھ سے یہ غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دیجیے، تو اللہ معاف کر دیں. لیکن ایک بندے نے کوشش کرنی ہی نہیں اور کہے کہ بندہ اللہ غفور الرحیم ہے، تو اس طرح نہیں ہوتا. کوشش کرے. ایک بندہ ہے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے الحمدللہ، صبح بھی اٹھتا ہے، ظہر کی بھی پڑھتا ہے، عصر مغرب عشاء کی پڑھتا ہے. پھر کسی وجہ سے اس سے ایک نماز چھوٹ جاتی ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے، لیکن پھر اگلی نماز کی اسے فکر ہوتی ہے، پھر پہلی نماز کی وہ قضا کر لیتا ہے اور ساتھ دعا بھی کرتے کہ اللہ مجھے معاف کر دے کہ مجھ سے کمی کوتاہی ہوئی جس کی وجہ سے مجھ سے نماز چھوٹ گئی. تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو معاف کر دیتے ہیں. لیکن ایک بندہ سرے سے نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، روزانہ مؤذن کی آواز اس کے کانوں تک پہنچتی ہے اور اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، اپنے کاموں میں مگن ہو جاتا ہے، اور پھر کوئی آدمی اس سے کہے کہ بھائی نماز پڑھ لو، کہے گا اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ کو میری نمازوں کی کیا ضرورت. بات تو بالکل ٹھیک ہے، اللہ کو ہماری نمازوں کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنے کی ہمیں خود ضرورت ہے کہ ہم پڑھیں گے تو رب کا حکم پورا ہوگا، اللہ پاک راضی ہوں گے، تو پھر ہمارا انجام وہ بہتر ہوگا. کل قیامت والے دن حساب کتاب کے اندر آسانی ہوگی. لیکن اگر کوئی آدمی اس طرف متوجہ نہ ہو، توجہ نہ کرے اور پھر بھی کہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، تو اللہ پاک ایسے بندے کو معاف نہیں فرماتے. کیونکہ اللہ پاک اگر کریں تو قادر ہیں، معاف کرنے پر قادر ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اصول بیان فرمائے ہیں یہ اس اصول کے بالکل خلاف. اصول یہ ہے کہ اللہ کی مان کر چلو، کوئی کمی ہو جائے تو اللہ معاف کر دے. فرمایا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تم سے ضرور بالضرور پوچھا جائے گا جو اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی. اپنا وجود یہ نعمت ہے، پھر اپنی ذات کے ساتھ جو رشتے متعلق ہیں وہ بھی نعمت ہے. ان میں بڑی نعمت ماں باپ ہے. اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت وہ ماں باپ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں. ان کے بارے میں بھی تم سے سوال کیا جائے گا. یہ نہیں کیا جائے گا کہ والدین کپڑے کیسے پہنتے تھے، والدین رات کیسے گھر کے اندر گزارا کرتے تھے، یہ نہیں پوچھا جائے گا. یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے والدین کی فرما برداری کتنی کی، اس نعمت کی قدردانی کتنی کی، یہ اللہ تبارک و تعالی پوچھیں گے. ان نعمتوں کی قدردانی یہی ہے جن کے متعلق ہم سے سوال کیا جائے گا. کل قیامت والے دن ہم جواب دینے کے قابل بن جائیں تو یہ جو نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت رشتوں کے اعتبار سے، اس کو صحیح معنوں کے اندر ادا کرنے والے بن جائیں. ماں باپ کی فرما برداری کریں، ماں باپ کا ادب کریں، ماں باپ کا کہنا مانیں، ماں باپ کی ضرورتوں کا خیال رکھیں. ماں باپ تمہاری وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں، ان کی بے ادبی نہ ہو، ان کے دل میں کوئی کسی قسم کی تکلیف نہ ہو تمہاری وجہ سے، تمہارے عمل کے ذریعے سے، تمہارے قول، تمہارے بول کی وجہ سے اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ کل قیامت والے دن تم سے سوال کیا جائے تو جواب دینا آسان ہو جائے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور بالضرور ان نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. سب سے عظیم نعمت رشتوں کے اعتبار سے ماں باپ، پھر بہن بھائی، یہ خونی رشتے ہیں اور یہ ایسے رشتے ہیں جس کا کوئی نعم البدل نہیں بن سکتا. والد مر جائے نا تو کوئی والد نہیں بن سکتا. والد مر جائے تو اس والد جیسا کوئی والد نہیں بن سکتا. ماں مر جائے تو اس ماں کے بدلے میں کوئی دوسری ماں اس جیسا پیار نہیں دے سکتی. بھائی مر جائے، کئی لوگ ایسے ملیں گے جو کہیں گے کہ میرے بھائیوں کی طرح ہے، میں اس کے بھائیوں کی طرح ہوں، یہ میرا بھائی ہے، بھائی یہ میرا دوست ہے، لیکن سگے بھائی کی طرح وہ نہیں بن سکے. اس کا نعم البدل نہیں بن سکتا. بہن کا کوئی نعم البدل بہن نہیں بن سکتی. یہ خونی رشتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. پھر اس کے بعد مزید اللہ تعالیٰ کی نعمت رشتوں کے اعتبار سے بیوی کی نعمت، اولاد کی نعمت ہے.
یہ سارے رشتے ہیں جن کو نبھانا ہے، جن کو خوش اسلوبی کے ساتھ ان حقوق کو ادا کرنا ہے. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اور اس کے بارے میں کل قیامت والے دن سوال کیا جائے گا. یہ ذہن میں رکھنا ہے. جہاں ماں باپ کے متعلق سوال کیا جائے گا وہیں پر بیوی کے متعلق بھی سوال. بھائی اس کی ضروریات کا کتنا خیال رکھا، اس کی رہائش کا کتنا خیال رکھا. وہ تیری غیر موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی تھی، تیری ضرورتوں کو پورا کرنے والی تھی، تیرے ساتھ جو رشتے متعلق تھے ان کو خوش کرنے والی تھی، تیرے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے والی تھی. تیرا اس کے ساتھ کیسا سلوک تھا یہ بھی پوچھا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ ماں باپ کے حقوق میں پورے کروں، بیوی تو پاؤں کی جوتی ہے، جس طرح معاشرے میں بعض جاہل قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں. ان کا یہ نظریہ ہے. بیوی کے بھی حقوق ہیں، ان کو بھی پورا کرنا ہے. ماں باپ کے بھی حقوق ہیں، وہ بھی نعمتیں ہیں، یہ بھی نعمت ہے. ان کا مقام درجہ اپنی جگہ پر ہے، اس کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ پر ہے. دونوں کا پورا کرنا ضروری ہے. بیوی کے حقوق بھی پورا کرنا یہ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی ہے. ماں باپ جو بڑی نعمتیں ہیں ان کے حقوق کو ادا کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی ہے. کل قیامت والے دن ان کے متعلق سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. پھر اولاد کے متعلق یہ بھی نعمتیں، ان کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا. ایک بندہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا نمازی بن جائے، خود نماز کی فکر نہیں. قیامت والے دن اولاد کی تربیت کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا. یہ بھی نعمت ہے نا، نعمت ہے نا جی، اولاد اور مال نعمت ہے نا جی. تو اس کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تو چاہتا تو تھا کہ میرا بیٹا نمازی بنے، خود تو کبھی مسجد کی طرف متوجہ نہیں ہوا، 5 وقت کی نماز کی پابندی تو نے نہیں کی ہے. تو کیسے تربیت کرے گا اپنی اولاد کی؟ اولاد کی تربیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ بندہ خود پہلے وہ کام کرے، پھر اس کے بعد اپنی اولاد سے کہے، تو انشاءاللہ العزیز ان کی اولاد اس کام پہ ضرور آئے گی. اولاد کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا ان کی تربیت انہیں کیسے کی، ان کو دین کا علم کتنا سکھایا، اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کتنی کروائی، شریعت کے متعلق کون کون سی باتیں بتلائیں. جس طرح کے اہتمام ہم دنیاوی علوم کے حصول کے لیے جتنے انتظامات ہم کرتے ہیں نا، یہ حقیقت ہے، کڑوی حقیقت ہے جس کو تسلیم کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم دنیاوی علوم کے حاصل کرنے کے لیے اپنے اولاد کے لیے جتنا انتظام اور اہتمام کرتے ہیں نا، اس طرح دین کے حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کے لیے انتظام اور اہتمام نہیں کرتے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ یہ اولاد ہماری فرما بردار بنے، تو کیسے بنے گی؟ فرما برداری ہمیں دین سکھاتا ہے، ماں باپ کے حقوق ہمیں دین بتلاتا ہے، قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. قرآن میں یہ بتلایا جاتا ہے والدین کے سامنے اف تک نہ کہو، قرآن میں بتلایا جاتا ہے اپنے والدین کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کی جائے. سنت سے یہ طریقہ بتلایا جاتا ہے کہ والدین کی آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالو. تو جب اس طرف توجہ نہیں دلوائی جائے گی تو کل کو نقصان پھر اٹھانا پڑے گا، پھر سوائے افسوس کے، چیخنے چلانے کی اور کوئی چیز بھی حاصل ہمیں نہیں ہوگی. اور دوسری سب سے بڑی وجہ کہ دین کی طرف والدین کا متوجہ نہ ہو جانا، یہ اولاد کی زندگی اس قدر خراب کر رہی ہے کہ آج ان کو دین کے متعلق اگر نہ بنیادی چیزوں کے متعلق بھی سوال کیے جائے تو کئی ایسے نوجوان ملتے ہیں جن کو دین کے متعلق پتہ بھی نہیں ہوتا. ان سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ ہمارے پیارے آخری نبی کا نام کیا ہے، تو کئی ایسے بھی نظر آتے ہیں جن کو نام کبھی نہیں پتا کہ ہمارے نبی کے نام کیا ہے، ان کے والد کا نام کیا ہے، ان کے دادا کا نام کیا ہے. اس طرح اپنے اولاد کی تربیت کرنا، اپنے اولاد کو دین سکھلانا، اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کروانا، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کی قدردانی ہے. اور اللہ کی دی ہوئی نعمت کی قدردانی کریں گے جب اللہ تعالیٰ کل ان نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے تو جواب دینے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمت ہے. یہ نعمت صرف ایک نہیں ہے کہ، اور یہ نعمت بھی ہے اور رزق بھی ہے. نعمتوں کی ناقدری نہ کریں. جو ان نعمتوں کی بے قدری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بے قدر بنا دیں گے، اس کی کوئی وقت نہیں ہوگی. تو لہٰذا زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی نعمتوں پر نظر ہونی چاہیے کہ میرے رب نے مجھ پر کون کون سی نعمتیں مجھے عطا کی ہیں. بس ان کا خیال کرے، ان کی قدردانی کرے. کیسے کرے؟ جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہے. تو عزیزان گرامی، غفلت سے اپنے آپ کو نکالنا ہے. پہلی آیت کریمہ میں یہی بیان تھا نا کہ کثرت کی ہرس نے، کثرت کے لالچ نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے. تو اس غفلت سے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا. نقصان کس کا ہے؟ غافل شخص کا خود اپنی ذات کا نقصان ہے. اس نقصان سے بچنے کے لیے دنیا میں ہم تھوڑا بہت بھی
کسی چیز میں بھی نقصان نہیں چاہتے. ہم نہیں چاہتے ہمارا نقصان ہو جائے. تو اصل مومن، بندہ مومن وہ ہے جو آخرت کا نقصان نہیں چاہتا، اور یہی متقین کی علامت ہے. جب اس چیز کو ہم حاصل کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز تقوی کی زندگی پر آ جائیں گے، اور یہی صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے. اسی سیدھے راستے کی یہ جو راستہ ہے، اس کی انتہا اور اس کی منزل وہ جنت ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی وہ جنت میرا اور آپ کا مقدر کریں گے اگر ان باتوں پہ ہم عمل کریں گے. اللہ کریم سے یہی دعا ہے، جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ماشاءاللہ.